ثم ارجع البصر سمرجی البصر عین ہے الف نہیں ہے ثم ارجع البصر سمرجی البصر کرتین کرتین ینقلب ینقلب ثم ارجع البصر سمرجی البصر کرتین ینقلب کرتین ینقلب. اتنا یاد ہو گیا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب سنائیے سمرجی البصر کرتین ینقلب. ماشاء اللہ ینقلب جلدی سے ینقلب نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ینقلب بولیے پھر سے ایک بار سمرجی البصر کرتین ینقلب ینقلب ہاں اب اس کے نیکسٹ آگے کی بتا رہے ہیں آیت اب یہ پوری نہیں ہوئی یہ آدھی آیت ہو گئی ہے ٹھیک ہے الیک البصر الیک البصر خاسیا وهو حسیر خاسیا وهو حسیر. ہاں الیک البصر الیک البصر خاسیا وهو حسیر وهو حسیر. الیک البصر الیک البصر خاسیا وهو حسیر خاسیا وهو حسیر. اب اوپر سے پڑھیے ثم ارجع البصر سمرجی البصر کرتین ینقلب کرتین ینقلب الیک البصر ہاں آگے بڑھیے البصر ہاں خاسیا وهو حسیر. ماشاء اللہ یہ تو آپ نے یاد کر لیا ایک ہی بار میں جی ٹھیک ہے بس کل آپ یہ اتنی سنائیں گی آپ ٹھیک ہے اور پیچھے جو آپ کی مسٹیک نکلی آج کیا ہے تفاوت اس کو آپ صحیح کریں گی ہاں جی بس تفاوت اس کو صحیح کریں گی باقی آپ آگے کی جو ہے یہ آیت بتائی ہے اس کو یاد کریں گی ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی سسٹر نور فاطمہ یاد ہوئی آپ کو سسٹر نور جی آج میں نے نہیں یاد کر پائی کیونکہ آج مجھے باہر جانا تھا کہیں اس لیے اچھا ٹھیک انشاءاللہ کل سنا دوں گی. اوکے انشاءاللہ جی سسٹر شیبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی سسٹر میں تھوڑی سلو ہو رہی ہوں بیک آ رہی ہوں کیونکہ اسپیڈ والا نا تو اس میں گڑبڑ ہو رہا ہے صحیح نہیں میرا. رہے گا ہاں گڑبڑ ہو رہا ہے یہی تو میں بول رہی ہوں تھوڑا ہی یاد کریں لیکن اس کو سوچ سمجھ کے لفظ جو ادا ہو رہے ہیں وہ کیا ادا ہو رہے ہیں اس طریقے سے یاد کریے ٹھیک ہے سلو ہی صحیح ہے سن کے سنائیے نا وہ ایسا رٹ گیا پڑھ کے رٹ گیا ہے ہاں تو فلو ایسے ہی نکل جاتا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ قدرت رکھنے والا ہے. وہ ہر ٹھیک چیز پہ اللہ کلی ہے ہے نا اللہ کل شیء تو ہر شے پہ یا ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہوں الذی خلق الموت والحیات جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے اچھے عمل والا کون ہے اور عزیز الغفور بہت بڑا بخشنے والا ہے. بہت زبردست اور بخشنے والا ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی آیت نمبر 3 الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر اس کا کیا تھا
وہی ہے یا وہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان 7 ہاں، جس نے سماوات. سات آسمان اوپر تلے بنائے، تو ہوں اے دیکھنے والے اللہ کی پیدائش میں کوئی نقص نہ دیکھے گا، ہوں اور وہ اور اس کے آگے کا نہیں آ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں. تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی جو ہے وہ شگاف نہیں پائے گا. ہاں اور فرجی البصرا تمہاری نگاہیں جو ہے وہ پلٹ کر ہاں، واپس آ جائیں دوبارہ گی. نظریں ڈال کر دیکھ لے، تمہیں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، آیت نمبر 4. ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، تیری نگاہ ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ ٹھیک ہے. آیت نمبر 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ جس نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا اور اس میں شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطان کے لیے بڑا عذاب تیار کر دیا۔ بھڑکتی ہوئی آگ. بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر دیا۔ ابھی اتنا ہی رکھے، پھر بھول جاؤں گی۔ ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے. آپ 5 ہی آیتیں کافی ہیں. اور روز کی کلاس ہماری ہوتی ہے تو آپ اس میں سنا سکتی ہیں ایک ایک کر کے. 2 آیتوں کا روز سبق لیں گی تو بھی آپ 15 دن میں کمپلیٹ کر لیں گی، کیونکہ یہ ہمارا تو پورے مہینے کا کورس ہے. ایک ایک آیت کو ہی ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، اسی لیے اس میں جو ہے حفظ بھی رکھا ہے، تجوید بھی رکھی ہے، مخارج بھی آپ کے چیک کر رہے ہیں، آپ کو تفسیر بھی سمجھا رہے ہیں، آپ کو ترجمہ بھی یاد کرا رہے ہیں. تو یہ پورا جو ہے وہ 1 مہینے کا کورس اسی لیے رکھا ہے. آپ سلو کریے بغیر گھبرائے ہوئے اچھے سے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ نے ایک دن میں 5 آیتیں کی، وہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی سسٹر زارا. سسٹر زارا مائک آن کر لیجئے. وائس آپ کی بریک ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جی ترجمہ. ترجمہ سنائیں گی آپ سسٹر؟ جی. اور جنہوں نے اپنے رب کا ہاتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام. اذا القوا جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کی چیخیں سنائیں گے کہ جوش مارتی ہے. وہ جوش کھا رہی ہوگی، اس کا چیخیں اس کی سنیں گے، اور اس میں وہ چلانا دہاڑنا جب شروع کریں گے تو وہ جوش کھا رہی ہوگی جہنم اس وقت. جی اچھا. تو یہ ہو گئی ہیں لیفٹ. آئی تھنک ان کا نیٹ ورک ایشو ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری آیت کل تک جو ہے وہ آیت نمبر 11 تک اچھے سے سمجھ آ گئی تھی آپ سب کو. آج ہم لوگ دیکھیں گے آیت نمبر 12 سے
آیت نمبر 12 کی کچھ چیزیں ہم نے ڈیفائن کی تھی، تو آپ لوگ کو اس میں سے کوئی ڈاؤٹ ہے؟ آیت نمبر 11 تک کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کل کی جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 12 ہو چکی تھی، آئی تھنک، ہاں آیت نمبر 12 ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا 12 کا لے لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا ترجمہ ہم پورا دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو آگے کا بتا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون بہتر یعنی اچھے عمل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور بخشنے والا ہے۔ الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ وہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان تلے اوپر، اور تم نہیں دیکھو گے تخلیق یعنی رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی خلل، کوئی بھی جو ہے وہ میراث، کوئی بھی ایسی شگاف۔ اور نگاہ تم کیا کرو، نگاہ کو پلٹاؤ اور دیکھو، تمہیں کوئی شگاف نظر نہ آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ پھر لوٹاؤ اپنی نگاہوں کو اور بار بار لوٹاؤ، کرتین یعنی بار بار لوٹاؤ، اور تمہاری نگاہ جب وہ تھک کر جتنی بار مطلب پلٹاؤ گے تم، اتنی بار تمہاری نگاہیں تھک کر واپس پلٹ آئیں گی۔ کیسی ہو کے؟ ذلیل اور خوار ہو کے، اور تھکی ہوئی ہو کے واپس تمہاری نگاہیں پلٹ آئیں گی، اس میں کوئی شگاف نہیں نظر آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کہ آسمان کو، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے جو ہے وہ بنا دیا، سجا دیا ہے، اور اس میں جو مار بھگانے کا، شیاطین کو مار بھگانے کا کے لیے تیار کر رکھا ہے سامان ان کے لیے، اور وہ ہے عذاب، اور بھڑکتی ہوئی عذاب ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَلِلَّذِينَ اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے، اور عذاب ہے ان کے لیے جہنم والوں کے لیے، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے اس میں سے سنیں گے لوگ چیخنا، چلانا، دہاڑنا، اور وہ اس وقت یعنی جہنم اس وقت جوش کھا رہی ہوگی۔ جیسے کہ آگ میں اگر کوئی تیل ڈال دیتا ہے تو وہ تیل بہت زیادہ بھڑک اٹھتا ہے، وہ آگ بہت زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ سیم اسی طریقے سے جب کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو وہ اور زیادہ بھڑک اٹھ جائے گی، یعنی اور زیادہ جوش کے ساتھ جو ہے وہ جلنے لگے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غضب سے، غصے سے، یعنی اتنی زیادہ جوش ہوگا وہ، کہ قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے اور غضب کی وجہ سے پھٹ جائے۔ اور جب بھی اس میں ڈالا جائے گا کوئی جماعت یعنی کوئی گروہ، کوئی گروپ، تو وہ پوچھے گا ان کا نگہبان یعنی ان کا دروگا، یہ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، نذیر یعنی
انذار کرنا ہے، یعنی ڈرانے والا کوئی تمہارے پاس نہیں آیا تھا کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا، تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا، تم دنیا میں کس لیے رہے، تمہیں دنیا کس لیے دی گئی تھی، اور تمہیں جو بھی چیز زمین آسمان اور اس میں جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، پہاڑ ہے، رزق ہے، اولادیں ہیں، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، سب کوئی ہے، وہ صرف کس لیے دیے گئے تھے، وہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ان سب چیزوں میں سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا، یعنی میسنجر۔ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تھا، تحقیق یعنی ہم بالکل قد کہتے ہیں کہ تحقیق کیا، ہم نے باقاعدہ کہا، اقرار کیا ہے کہ ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، لیکن ہم نے کیا کیا، جھٹلا دیا، اور کہا میں نے کہ نہیں نازل کیا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے مگر یہ کہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور وہ کہیں گے اگر ہوتے ہم سنتے ان کی بات، جو میسنجر تھا جس نے مجھے ڈرایا تھا، جس نے مجھے آخرت کی جواب دہی کا ڈر پیدا کرنا چاہا تھا، مجھے اپنے اعمال سے، برے اعمال سے روکنا چاہا تھا، اگر ہم اس ٹائم سن لیتے اور سمجھ لیتے۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، صرف سننا کافی نہیں ہے، سننے کے بعد عمل میں لانا۔ تو جیسے ہمارے پیرنٹ بھی ہم سے کہتے ہیں کہ ہم بات تو تمہیں بہت بتاتے ہیں لیکن تم ادھر سے سنتے ادھر نکال دیتے ہو، تو سمجھتے ہو کہ نہیں ہو، عقل میں لاتے ہو کہ نہیں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا کام نہیں، سننے کے بعد سمجھنا، اور جو انسان اس کو سمجھے گا وہ عمل میں بھی لائے گا۔ تو ہم نے سن لیتے اور سمجھ لیتے تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والی ساتھیوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، اور کیا ہی اب اعتراف کر کے فائدہ ہے کہ دوہری لعنت ہے ان کے لیے، اور جن کو بھڑکتی ہوئی عذاب تیار کر کے ان کے لیے رکھی گئی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ، یعنی بغیر دیکھے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر کبیر ہے، بہت بڑا ان کے لیے اجر تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ آیت ہم لوگوں نے کل دیکھی تھی اور یہیں تک ہمارا اینڈ ہوا تھا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ ہماری اور آپ کی قسمت نہیں پتا کہ کل کو کس لڑکی کا، کس خاندان سے جو ہے وہ رشتہ ہو جائے اور کہاں اس کو رہنا پڑ جائے، کیا ہوگا۔ اب جو لڑکی بہت عیش و آرام سے ہے وہ جا کے وہاں کہے کہ ارے میری تو قسمت ہی پھوٹی تھی، تو یہ کیا ہے، یہ غیب پہ ایمان نہیں تھا اس کا۔ یہ اگر ہماری زبان سے شکوے شکایتیں نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب غیب پہ ایمان، کہ ہماری تقدیر جو میرے رب نے لکھی وہ 100% ہمارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ دنیا میں ہمیں بہت مال اور دولت اور عزت اور شہرت سب کچھ مل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر فقر و فاقہ لکھا ہے تو اس میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ اس نے جب پیدا کیا ہے تو وہ زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور کس میں ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے، اور کس میں ہم صحیح سے رہ کے دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو وہ سب ہم جانتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ غائبانہ طریقے سے جو ڈرے گا اس کے لیے خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ غائبانہ طریقوں میں جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو دکھ نہیں رہا ہے، پھر ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو مانیں، یہی مشرکین کا بھی تھا، یہی کافی لوگوں کا بھی کہنا تھا کہ ارے تم اللہ کے رسول جب کہتے تھے کہ توحید کے اوپر آؤ، اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے اس کو مانو، اور وہی سب کچھ ہے، وہی ساری دنیا چلا رہا ہے، اسی نے ہی تمہیں پیدا کیا، تو لوگ مانتے نہیں تھے، ان کو تو تمام طریقوں کے دیوی دیوتا چاہیے تھے، جن کو وہ بچپن سے اپنے ماں باپ اور باپ اجدادوں سے مانتے چلے آ رہے تھے، تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کون سا نیا دین ہے، یہ کیوں ہم ماننے لگے ایک اللہ کو، یہ سارے اللہ تو ہمارے ہیں، سارے جو ہمارے ایشور ہیں، سارے ہمارے بھگوان ہیں، ہم سب ان دیوی اور دیوتاؤں سے مانگیں گے، اور ہر دیوی اور دیوتا الگ الگ چیزیں دیتی ہے، کوئی پانی کے لیے جب ہمیں مانگنا ہوتا ہے تو وہ دیوی کے پاس جاتے ہیں،
کوئی کے پاس ہمیں منت مانگنا ہوتی تو وہ دیوی پورا کرتی تھی، کسی کے پاس ہمیں جا کے اپنے اولاد کے لیے مانگنا ہوتا تھا یا رزق کے لیے مانگنا ہوتا تو وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ الگ الگ ان کے لیے بنے ہوئے تھے، تو ان کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایک اللہ اتنے ساری چیزیں کیسے دے سکتا ہے. یعنی قدرت پہ جو ہے ان کا شک تھا کہ وہ ایک اللہ کیسے دے سکتا ہے ساری چیزیں. ہمارے تو اللہ الگ الگ ہیں اور ہمارے باپ دادا بھی اسی طریقے سے، تو ہمیں اپنے دین سے کیوں بھڑکایا جا رہا؟ تو وہی چیز ہمارے اندر بھی اگر آ رہی ہے کہ ہم اپنے رب کو بغیر دیکھے نہیں ڈر رہے ہیں اور الگ الگ جو ہے مزاروں پہ جا رہے ہیں، یہاں پہ یہ بابا یہ کر دیں گے، وہ والے درگاہ پہ جا کے یہ ماتھا ٹیک دیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ الگ الگ چیزیں ہم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے غائبانہ جو ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو بغیر دیکھے اللہ سے جو مدد مانگ رہے ہیں پھر اس پہ یقین بھی اتنا رکھ رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے ہوگا جب تک آپ مانیں گے نہیں، اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اور اس کے لیے بتایا گیا کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ بغیر دیکھے ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کی محبت میں ڈوبے جا رہے ہیں، بغیر دیکھے اللہ سے اللہ کے قانون کو اس قدر مان لیا ہے، اس قدر ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میری اپنی نفس پورا کا پورا ہمارے پاس اقتدار ہے، ہر قوت ہر صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے، ہر تنہائی ہمارے پاس ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے اندر ہمارے رب کی محبت بے انتہائی ہے. ہم اپنے رب سے بہت بے انتہا محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اگر صرف محبت ہوتی تو جو ہے وہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اندر ڈر بہت ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ ڈر کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو یہ ڈر جو ہے، یہ ڈر اور یہ محبت دونوں مل کے اللہ پہ یقین مضبوط کر دیتی ہیں، اللہ سے دیدار کا مستحق بنا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بتایا گیا آگے کہ ان کے لیے ہی بہترین اجر ہے اور بہت بڑا ان کے لیے جو ہے وہ اجر تیار کر کے رکھا گیا ہے. آگے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور وَأَسِرُّوا چاہے تم چھپا کے اپنی بات کہو یا ظاہر کر کے کرو، بے شک انہو بے شک علیم، علیم اس میں ہم عین کو موٹا کریں گے، علیم یہاں پہ جو ہے وہ اقلاب آیا ہے، چھوٹی سی جو میم بنی ہوئی ہوتی ہے، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ہے چھوٹی سی جو میم ہے اس میں بنی ہوئی، تو یہ علیمن، تو یہ جو بتاتی ہے اس کے یہاں پہ آ کے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے غنہ کرنا ہے، ان کی آواز ناک میں لانا ہے. انہو علیم بذات الصدور، صاد کو موٹا کرنا ہے، صدور، اور را کو لاسٹ میں لا کے ہمیں موٹا کر کے چھوڑنا ہے. وَأَسِرُّوا یہ سین جو ہے وہ باریک ہوگی یہاں پہ، اور قولکم قاف موٹا ہوگا، اوجھرو یہ بھی سمپل ہی ہوگا، بھی اب اس کو ہم جہاں پہ توئے آتی ہے وہاں پہ ہم اپنی سانس جو ہے وہ اسٹاپ کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، اور نئی سانس سے ہم نیا پیرا پڑھ سکتے ہیں، انہو علیم بذات الصدور. یہاں پہ ہم وقف مطلق ہے، توئے کو جو ہے وہ وقف مطلق کہتے ہیں، وقف کہتے ہیں رکنے کو، اور مطلق یعنی یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، جو چھوٹی سی توئے ہے اس کو. تو یہاں پہ اپنی سانس بھی توڑ سکتے ہیں، یہاں پہ اپنی آواز بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور نئی سانس سے ہم یہاں سے کر سکتے ہیں. کنٹینیو رکھنا ہے اگر آپ کو، تو پہ نہیں رکنا ہے تو بھی ہی کرنا ہے، بھی ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، کھڑی زیر، ٹھیک ہے، اس کو 2 حرکتوں تک کھینچیں گے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ تو جو ہے وہ چھپی ہو تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، جو کہ دلوں میں ہم نے کچھ چھپا کے رکھا ہے، اور دلوں کے پیچھے جو نیت ہے وہ سب جانتا ہے. اس کو ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ وہ جو ہے ہم بھلے کے سامنے والے کے انسان سے کچھ بھی جھوٹ بول دیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی جھوٹ چھپایا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ جو بات ہے وہ بھی پتہ کر لیتا ہے، اس کو وہ بھی پتہ ہے، اور جو بات کے پیچھے نیت ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے وہ سنا ہوگا، ایک آیت ہے کہ اللہ تو شہ رگ سے قریب ہے. تو شہ رگ کیا ہے کہ ہماری جو شہرگ ہے اس کے اتنا زیادہ قریب ہے کہ ہم جو سوچتے بھی ہیں وہ اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. سیم اسی طریقے سے کہ ایک آپ کی فرینڈ ہے اور آپ کو بچپن سے یعنی چائلڈہڈ جو آپ کی فرینڈ ہے، بڑے ہو کے آپ کو جو ہے وہ 30 سال کی بھی ہو رہی، آپ جو سوچ رہی ہیں
کہ ارے کاش ایسا ہو جاتا، اور سامنے والی فرینڈ آپ کے لیے بالکل ویسا ہی وہ چیز لا کے رکھ دیتی ہے۔ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیلنگ آپ کے اندر ہوتی ہے وہ فرینڈ آپ کی سمجھ لیتی ہے، اس آپ سے پہلے وہ کر دیتی ہے۔ آپ کو کچھ خواہش ہوتی کہ مجھے اس ٹائم پہ یہ کھانا پسند ہے، تو وہ فرینڈ آپ کو سب سے پہلے لا کے دے دے گی اسی ٹائم پہ۔ اور پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ارے تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ہم تو تمہارے اتنے قریب رہے ہیں، ہم بچپن سے تمہیں سمجھتے ہیں، تم جو سوچتی بھی ہو نا وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ جو ہمارا دوست ہے، اللہ جو ہمارا ولی ہے، اللہ جو ہمارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کون سی خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں پتہ ہے۔ بھلے کے سامنے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن خفیہ تدبیر اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کی نیت اور ساری چیزیں اللہ کو پتہ ہے، اور اسی کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو اجر ملتا ہے، اسی کے پیچھے عذاب ملتا ہے انسان کو۔ اگر اچھی نیت ہے، اچھی باتیں ہیں تو وہ آپ کا اجر ہے، اور اگر گناہ کی باتیں ہیں، کچھ غلط کام ہے، غلط چیزیں ہیں، اس سے بدگمانی ہے یا پھر آپ کے بد ذہنی ہے، تو وہ سب کچھ کے پیچھے اگر نیت غلط ہے تو پھر وہ آپ کا عذاب ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ آیت نمبر 14 میں چلتے ہیں ہم لوگ۔ آگے کی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 14 بتاتی ہے اِذَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ یعنی وہ جو ہے وہ کیوں نہیں جانے گا؟ کیونکہ اس نے تو جو ہے باریک بین باخبر ہے، وہی تو ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وہ کیسے نہیں جانے گا ہماری اور آپ کی ہر بات کو، سب کچھ جانتا ہے وہ۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اب یہاں پہ جو تھوڑی سی تشریح ہم نے دی ہے وہ یہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ بہت چھوٹی سے چھوٹی چیز تک کو دیکھنے والا ہے اور باخبر ہے، یعنی خبردار رہتا ہے، ہر ٹائم پہ الرٹ رہتا ہے، ہر ٹائم پہ جو ہے وہ کیئرفل رہتا ہے کہ اس وقت بندہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کون سے غمان میں جو ہے ابھی ہے، کون سا کام کرنے والا ہے، کون سا ارادہ کر رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق مخلوق ہی کو نہیں جانے گا۔ اصل میں عربی جو لفظ ہے من خلق استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی لیا جائے گا جس نے پیدا کیا ہے بھی ہو سکتا ہے، اور جس کو پیدا کیا ہے، جس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ بھی دونوں ہی صورتوں کا مطلب، دونوں ہی طریقے سے اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دلیل اس بات کو جو اوپر کے جملوں میں کی گئی ہے، یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ پیدا کرنے والا اپنی مخلوق سے بے خبر ہو؟ مخلوق خود اپنے آپ اپنے سے بے خبر ہو سکتی ہے، مگر پیدا کرنے والا اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا ہے۔ تمہاری رگ رگ اسے جو ہے وہ جس نے بنائی ہے، وہ تمہارے دلوں میں اور دماغوں کو ایک ایک ریشہ بنایا ہے، جسے تمہاری ہر سانس جو جاری ہے وہ سب گن رہا ہے، تمہارے جسم کا ہر حصہ اس کی تدبیر سے کام کر رہا ہے، اس سے تمہاری کوئی بھی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ یعنی ہمارے خون میں جو چیزیں چل رہی ہیں، کون سا، اب جیسے اس میں ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کل کو ہمیں نہیں پتا ہے کہ کل کو ہمیں کون سی بیماری ہو رہی ہے، لیکن جس نے بنایا ہے اس کو بہت اچھے سے پتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کل کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے ابھی یہ جو ہو رہا ہے، لوگوں کو ایک دم سے ہارٹ اٹیک کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے، چیک کرایا جائے تو کچھ نہ کچھ پہلے ضرور نکلتا ہے۔ کبھی کسی کو کھانسی آ رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی پریشان ہوتا ہے، کبھی کوئی چلتا ہے تو تھکنے لگتا ہے، بہت جلدی ہانپنے لگتا ہے، بیتنگ ہونے لگتی ہے۔ تو یہ سب اس کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ہم بے خبر ہیں۔ ہماری چیزیں، ہمارے باڈی پارٹس میں، ہمارے اندرون جو چل رہا ہے وہ ہم اس سے باخبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ بغیر اس کے دکھائے، بغیر اس کے چیزیں کیے ہوئے وہ جو ہے وہ صحیح کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ انسان کو برابر الرٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جاؤ اب سے یہ انسان ٹھیک ہو جائے، اب سے انسان ٹھیک ہو جائے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکھانے کے لیے گئے تو پتہ چلتا ہے لاسٹ اسٹیج اس کی کینسر کی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔
ہمیں خود نہیں پتا ہمارے جسم میں کیا چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا. تو لیکن یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ جانے گا تمہارے اندر کے دلوں کے حال، کیونکہ وہ اس نے ہی تو پیدا کیا ہے. اب جب گاڑی بنائی ہے کسی نے تو اس کو پتا ہے کہ کون سا پرزہ کہاں پہ فٹ ہوگا اور کون سا پرزہ کتنا چل سکتا ہے، یہ بھی اسے پتا ہوگا جس نے گاڑی بنائی ہوگی. اور کون سے پرزے پہ کون سی چیز فٹ آئے گی اور کتنی لمٹ ہے اس کی، کتنی وارنٹی ہے اس کی، وہ سب اسے پتا ہوگا جس نے بنایا ہے. اسی لیے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہمارے رب نے ہمیں بنایا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم کتنا چل سکتے ہیں، اسے پتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی قوت ہے، اسے پتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ دین پہ استقامت رکھ سکتے ہیں. وہ بات الگ کہ ہم دین سے پھر جائیں. ہمارے اندر وہ جذبہ ہے، ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں، ہمارے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں، ساری صلاحیتیں ہیں. ہم جب بالکل ٹھیک، ہمارے ہاتھ پیر ٹھیک، ہمارا ذہن صحیح کام کر رہا ہے، ہم جب غلط کام کو بہت جوش کے ساتھ کر سکتے ہیں تو نیک کام کو اس سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ کر سکتے ہیں. 100% شیور، کیونکہ یہ ہمارے اندر قوت اور طاقت ہے. بس یہ بات الگ کہ ہم نے اپنا وے الگ کر لیا ہے اور ہمارا وے کیا ہونا چاہیے تھا. تو یہ سب کچھ غائبانہ ہے، اللہ کو پتا ہے ہمارے دل کے حال، ہم سب کچھ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور وہ کیوں نہ جانے گا؟ اللہ تعالیٰ بتا دی کہ وہ باخبر ہے، باریک بن ہے. اب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، جیسے کوئی بادشاہ ہے، کوئی حکمراں ہے. اب اس ٹائم پہ حکومت کو لے لیجیے کہ اگر مودی ہے اور اس کو وہ ساری اسکیمیں لانچ کر رہا ہے، ابھی وقت کے لیے لانچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ساری زمین اس کے انڈر میں آ رہی ہے کہ سارے مسلمانوں نے اپنی جو صدقے جاریہ والی چیزیں کی تھی وہ سب اس کو ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو کام تھا مین کہ غریب کو بغیر اس کا راشن کارڈ دیکھے، اگر کوئی جنگل میں بھی ہے بغیر اس کا راشن کارڈ لیے ہوئے اس کو کھانا فراہم کرے. یہ ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام تھا. لیکن بغیر اگر آپ دیکھیں گی ابھی جب تک اس کے پاس کارڈ نہیں، شناختی کارڈ نہیں ہے، جب تک اس کو نہ راشن مل سکتا ہے، نہ وہ کہیں رہ سکتا ہے، نہ کہیں اس کو جگہ مل سکتی ہے، کچھ نہیں سکتا ہے. وہ بس دنیا میں ادھر ادھر دھکے کھائے، کوئی مدد کر دے تو کر دے بس، ورنہ وہ ایسے ہی جی رہا ہے. ایسے ہی لوگ چلے جا رہے ہیں دنیا سے، اپنا حق ادا نہیں کر پا رہے. تو بڑی بڑی چیزوں پہ اس کا ہے حکومت کا. کہنے کا مطلب یہ کہ بڑی بڑی چیزوں پہ ان کی بڑی بڑی اسکیمیں لانچ ہو رہی ہیں، کبھی وقت کو لے کے، کبھی ترپل بل کو لے کے، کبھی کسی چیز کو لے کے. لیکن جو اصل کام ہے ایک ایک غریب کے گھر راشن پہنچانا، ایک ایک غریب کی فکر کرنا، ایک ایک امیر کا جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس لینا، اور ایک ایک جو طالب علم ہے ان کے جو ہے وہ فیس کو کم کروانا، یہ سب جو اس کا کام تھا وہ باخبر ہے اس چیز سے. لیکن اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ اس میں لطیف الخبیر ہے، وہ بڑے تو بڑے کام کرتے ہی کرتے ہیں. یعنی کبھی بارش برسانا، کبھی طوفان لانا، کبھی انسان کو زندہ جو ہے وہ اٹھانا، کبھی انسان کو موت کے دینا، کبھی انسان کو ایسے عجوبے سے کہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام، ان کو بغیر کسی کے چھوئے ہوئے بچہ پیدا ہو گیا. یہ سارے کام بڑے بڑے تو کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر چیز جو باریک ہے ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہر انسان، سوچئے یہ ایک نہیں، ہر انسان کے دل کے اندر کیا ہے وہ سب وہ جانتا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ بڑی چیزوں پہ تو ہر کسی کی نظر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ باریک سے باریک بھی چیز جانتا ہے. آیت ہے نا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ تو، تم چاہے لقمان السلام نے کہا تھا کہ بیٹا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اور رات کے اندھیرے میں بھی تم دیکھتے ہو کہ اگر تم کوئی بیج ڈال دو گے، یعنی ایک سیڈ کا نام لیا ہے، اور وہ جو ہے وہ سیڈ کا جو نام ہے وہ رائی ہے. تو رائی ایک بہت باریک چیز ہوتی ہے، بالکل اتنی کہ آپ کے ناخن سے آپ مسل دیں تو وہ مسل جائے گی، ایسی ہو. اور تو وہ اتنی باریک چیز بتایا ہے کہ اگر آپ اندھیری رات میں جب چاندنی نہ ہو، اندھیرے پہاڑوں میں، اندھیری غفاؤں میں اس رائی کو آپ ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال کے باہر کر لے گا. یعنی اتنا باریک بن ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ سب بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ نکال کے لائے گا. کس کام کے پیچھے کیا نیت تھی. اب یہی چیز ایک مومن کو جو بہت خوشخبری سناتی ہے کہ چلو ہم نے کسی کو 2 روپے دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا. کسی نے 1000 روپے دیے ہیں لیکن کھل کے دیے ہیں، شہرت کے لیے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. تو جو انسان ہے وہ اس کی خوشی اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان چاہے کچھ بھی کرے اس کے پیچھے نیت اچھی رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہوتا ہے.
تو یہ جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. آیت نمبر 14 ہماری کمپلیٹ ہوئی. 15 آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. یہاں تک سمجھ آ گیا سب کو؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وَهُوَ وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، اردا زمین کو، ذلولا تابع کیا ہے، فمشو بس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وکلو اور کھاؤ، من رزق ہی اس کے رزق میں سے، وإلیہ اسی کی طرف ہے، نشور دوبارہ پلٹنا. پھر سے ایک بار آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، تابع کر دیا، تمہارے مطابق بنا دیا ہے، اور اس کے اطراف میں سے کھاؤ، اور اس میں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ کی طرف ہی تمہیں پلٹنا ہے. وہی دوبارہ تمہیں اٹھائے گا، وہی تمہارا دوبارہ اٹھنے کا ٹھکانہ ہے آخرت کا. تو اس بات میں، اس چیز میں جو اس آیت میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں پہلے سے ریلیٹڈ ہی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا نا کہ وہ جو ہے وہ تمہارے اندر اور کھلی اور چھپی ساری بات کو جان رہا ہے، اور وہ کیوں نہ جانے گی کہ تمہارے جو ہے وہ دلوں میں کیا چل رہا ہے، وہ باریک بین باخبر ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، تابع یعنی تمہارے مطابق زمین کو بنا دیا. تم نے کہا کہ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہیے کہ منو سلوا، بلکہ مجھے کیا چاہیے، ککڑی بھی چاہیے، گندم بھی چاہیے، دالیں بھی چاہیے، پیاز بھی چاہیے، جو سب کچھ ڈیمانڈ کی تھی. آج ہمارے پاس بھی وہی چیزیں ہیں، ساری چیزیں ڈیمانڈیڈ ہیں. تو زمین کو ہمارے مطابق ڈال دیا. اگر ہم کہیں پہ بیج ڈالیں گے تورئی کا تو وہ تورئی ہی اگے گی. اگر ہم کہیں پہ بیج ڈال رہے ہیں پھل کا تو وہ پھل ہی اگ رہا ہے. کہیں پہ سبزی کا ڈالیں تو وہ سبزی آ رہی ہے. دالوں کا ڈال رہے ہیں تو وہ دال اگ رہی ہے. چاول کا ڈال رہے ہیں تو چاول اگ رہے ہیں. یہ سب ہمارے لیے مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس زمین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مطابق بنا دیا. تو بس کیا ہو جائے گا، جب زمین تابع ہے، ایسی جس کے پاس زبان نہیں، وہ کچھ بول نہیں پا رہی، وہ اللہ کی تابع ہے، فرما بردار ہے. تو کیا کرا اللہ تعالیٰ اس بات سے، اس نشاندہی سے بتانا چاہ رہا ہے کہ تم بھی تابع ہو جاؤ اللہ کے. جیسے زمین کو حکم دیا کہ تمہیں جب یہ جو چیز ڈالی جائے فوراً اگا دی جائے، اگ جانا. جس چیز کا بیج ڈالا جائے فوراً وہ اس کا درخت بن جانا، اس میں سے پھل لانے لگنا. ایسا ہی یہ مثال ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے والی آیت نہیں ہے، یہ صرف یہ ہمارے لیے چینجنگ پوائنٹس ہیں کہ جیسے زمین کو ہم نے جو چیز بنا دیا، تابع کر دیا، ویسے ہی تم بھی تابع ہو جاؤ، چل پڑو اپنے رب کی طرف اور کھاؤ اس میں سے. جب زمین کا کھا رہے ہو تو اس میں سے غور فکر تو کرو کہ زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دی کہ تم جو چیز تمہارے اندر ڈالی جائے وہ تمہیں اگانا ہے، وہی تمہیں پھل لانا ہے، وہی تمہیں ٹیسٹ لانا ہے. تو ہمارے اندر بھی تو آیتیں جاری ہیں، ہمارے اندر بھی تو کما حقہ کی چیزیں جاری ہیں، ہمارے اندر بھی تو حق چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم حق کام نہیں کر پا رہے. زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے حق کام کر رہی ہے، لیکن ہمارے اندر ہر چیزیں جاری ہیں، آیت پہ آیت جاری ہیں، سورہ پہ سورہ مکمل ہو رہی ہیں، قرآن پہ قرآن مکمل ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں نکل پا رہے. ویسا ہمارے اندر سے وہ چیزیں نہیں نکل رہی. کیوں نہیں نکل رہی؟ کیا ہم تابع نہیں ہیں اللہ کے؟ ہمیں اس سے بہت نصیحت لینی ہے اور اس کے طرف چلو اور کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسی کی طرف تم کو دوبارہ پلٹنا ہے کہ تمہیں جیسے زمین کو بھی دوبارہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس کی کھال کھینچ لی جائے گی اور اس کو برابر کر دیا جائے گا، اور ہمارا بھی اور آپ کا بھی ٹھکانہ کیا ہے؟ دوبارہ پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. تو آیت آج 15 تک یہیں رکھتے ہیں، کل اس کی اور ڈیٹیلنگ سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگر کہیں پہ بھی کوئی ڈاؤٹ آ جاتا ہے آپ کو تو فوراً آپ لوگ پوچھئے اس کو، ٹھیک ہے؟